بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلیل القدر اللہ کے رسول اور نبی تھے. پھر یہاں پر اب اسماعیل علیہ السلام کا بیان آ گیا. ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کا مستقل طور پر بیان ہے. پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہوا. اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام آگے تو یاد رکھیے اسماعیل علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام کے جد امجد میں ان کا شمار ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی جو نسل چلتی ہے یہ چل چل کر آگے جا کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ لگتی ہے. یعنی تعلق نبی علیہ السلام کے کس خاندان سے ہے؟ بنو اسماعیل. وہ ایسے ہی کہ اور ساری کی ساری جو نبوت تھی وہ بنو اسحاق میں چلی جنہیں ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں. لیکن آگے چل کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس نبوت کو اٹھا کر بنو اسماعیل میں رکھتی ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ آئے ہیں. اس لیے یہاں پر ان کا تذکرہ لایا. فرمایا وذکر، آپ تذکرہ کیجئے فی الکتاب قرآن کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا. انہو بے شک اسماعیل علیہ السلام کانا صادق الوعد، وہ تھے وعدے کے سچے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت لائی کہ وہ وعدہ کرنے میں کیا تھے؟ سچے تھے. یاد رکھ لیں کہ ہم نے صرف اور صرف وعدہ سمجھا ہوا ہے کہ کوئی آ کر 4-5 آدمی بیٹھیں گے، بیٹھ کر کسی بات پر اتفاق کریں گے، سارے لوگوں کے سامنے جو وعدہ کر رہا ہوں وہی بات ہے. یہ بات غلط ہے. وعدہ کیا ہے؟ صرف اور صرف زبان سے بات نکالنا، کسی کو زبان دینا، یہ بھی وعدہ ہے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ فلاں وقت میں آپ کے پاس آ جاؤں، یہ وعدہ ہے. فلاں کام میں نہیں کروں گا، یہ بھی وعدہ ہے. فلاں کام میں کروں گا، یہ بھی وعدہ ہے. وعدہ ایک کسی خاص کام کا یا کسی خاص لفظ کا نام نہیں. زبان سے بات نکالنا. انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے. اب انہوں نے کون سے ایسا وعدہ نبھایا تھا کہ جس پر ان کا نام بھی صادق الوعد رکھا گیا؟ مفسرین کی اقوال. مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے بیٹا، مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے والد محترم، آپ مجھے پائیں گے وعدہ نبھانے والوں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے. آپ مجھے بے صبرہ نہ پائیں گے، میں صبر کروں گا. وعدہ کر لیا. تو فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو نہ کوئی بیٹیاں ڈالی نہ کوئی اور، صرف لٹایا نیچے تو خاموشی کے ساتھ لیٹ گئے. اپنے وعدے کو پورا کیا. یہ نہیں کہ ان کے باغیں یا والد وطن کریں کہ میں ذبح نہیں ہوتا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا. وعدہ نبھا لیا. دوسری جگہ پر مفسرین فرماتے ہیں ایک شخص تھا ان کے ساتھ سفر میں تھا. اس نے کہا آپ یہاں پر رکیں، میں واپس آتا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پر رکے رہے. ایک دن گزر گیا. بعض مفسرین کہتے ہیں 1 سال گزرا. اسماعیل علیہ السلام وہاں سے ہلے نہیں. وہ آدمی جو گیا تھا اسے بھول گیا کہ میں کسی کو بٹھا کر آیا ہوں. جب وہ 1 دن بعد یعنی 1 سال بعد واپس آیا تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام وہیں پر تشریف فرمائے بیٹھے. پوچھا تو فرمایا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں یہیں پر ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں.
میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو نہیں جا سکتا، وعدہ خلافی تو میں نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہی بات جو انبیاء کے اندر صفات رکھی گئی ہے وہ محمد رسول اللہ کے اندر بھی رکھی گئی ہے۔ واقعہ آتا ہے ابو داؤد شریف کے اندر سیاہ سند میں ایک کتاب ہے، احادیث کی بڑی کتب میں اس کو شمار ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے کچھ معاہدہ کیا کہ میں فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک بیٹھے رہے، وہ شخص نہیں آیا۔ تیسرے دن جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مجھے بہت ہی تکلیف کے اندر رکھا رہا، 3 دن تو نے مجھے روکا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وعدے کی پاسداری تھی۔ تو امت کے لیے بھی رسول اللہ نے یہ واضح نصیحت کی کہ امت کے اندر جو میرے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں، وعدے کی پاسداری کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد، اس شخص کا ایمان نہیں، کیا مطلب؟ اس کا ایمان کمزور ہے۔ لمن لا عہد، جس کے پاس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں، جو وعدے کا پاسدار نہیں، جو وعدے کا خیال نہیں رکھتا، اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ دوسری جگہ پر رسول اللہ کو فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق کے پاس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ادھر ایک کے ساتھ زبان کی، دوسرے کے ساتھ زبان کی، تیسرے کے ساتھ کی، ایک کا بھی پاسدار نہیں بنا، زبان دے کر زبان سے پھسل جانا، یہ بھی کیا ہے؟ وعدہ خلافی ہے۔ کامل اس وقت تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، ادھر زبان دی ادھر دی، کسی کی بھی لاج نہ رکھی، وہ شخص کیا نہیں ہے؟ کامل مومن نہیں۔ یہ کس کی صفت آ گئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، وکان، اور وہ تھے رسولا، اللہ کے رسول، نبی اور نبی۔ انہیں بھی رسول اور نبی اسی لیے کہا گیا کہ انہیں انجیل کی کتاب کی اپنی ان کی شریعت تھی۔ وکان یأمر، اور وہ حکم دیا کرتے تھے، اہلہ، اپنے اہل کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکات کا۔ یہاں پر خوب سمجھیں کہ جو لفظ اہل ہے انہوں نے کئی بڑی سازشیں کی ہیں، انہی سازشوں میں سے یہود کی ایک سازش یہ ہے کہ نبی کے جو اہل ہیں وہ صرف اور صرف 5 ہی ہیں، 5 کے علاوہ نبی کا کوئی اہل نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ غلط نظریہ دیا ہے۔ 5 انسان پاک جو ہیں وہ پاک بھی ہیں اور نبی کے اہل بھی ہیں، لیکن آپ کہیں کہ صرف اور صرف نبی کے جو اہل ہیں وہ 5 ہیں، یہ غلط ہے۔ اہل کے اندر نبی کی ازواج مطہرات بھی ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں۔ اب خود بتائیں، اگر عقل سے انسان سوچے کہ اگر بیویوں کو اہل سے نکال دو پھر نواسے اور داماد کہاں سے آئیں گے؟ بیویوں کو تو پہلے شامل کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور قرآن کی اصطلاح کے اندر بھی جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے وہ بیویوں کے متعلق آیا ہے۔ اللہ آپ کے گھر والوں سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ، حفصہ، جتنی بھی بیویاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان ساری کی ساریوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے اہل بیت۔ گھر والیاں ہوں گی، عقل سے انسان سوچے، گھر والیاں جب ہوں گی تبھی داماد بھی ہوں گے، تبھی نواسے بھی ہوں گے۔ جب گھر والیوں کو آپ سائڈ میں کر دیں گے تو پھر نواسے اور داماد آپ کیسے اہل بیت بناتے ہیں؟ اہل بیت کے اندر رسول اللہ نے انہیں شمار کیا ہے، اپنی چادر تلے اوڑھا ہے، فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی ان کو بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل کر دے، جیسے تو نے میری بیویوں کے لیے کہا، میری گھر والیوں کے لیے کہا کہ یہ تیرے اہل بیت ہے، ان سے میں گندگی کو دور کرتا ہوں، اے اللہ ان 5 کو بھی تو کیا کر دے، میرے اہل بیت کے اندر شامل کر دے۔ لیکن آج کیا کر دیا؟ نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے ہی نکال دیا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ۔ تو فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ تھے حکم دینے والے اپنے اہل کو بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکات کا۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کے ماتحت ہیں
چاہے وہ اس کے رشتہ داروں میں ہے، بیٹے بیٹیوں میں ہے، گھر والوں میں ہے، کوئی بھی ہے، غرض یہ کہ جن کے اوپر آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، جن کے اوپر آپ کی بات چلتی ہے، تو یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ ان کو کیا کریں، یہ تمام جو ضروریات دین ہیں ان کو حکم دیں، نماز، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو حکم دیں۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، اور تھے اسماعیل علیہ السلام عند ربه، اپنے پروردگار کے ہاں، مرضیہ، یعنی رب کے پسندیدہ، یعنی رب کو یہ کیا تھے، محبوب، اپنی جان وہ 12 سال کی عمر میں اپنے رب کے ہاں پیش کر رہے ہیں، اپنی جان کی فکر نہیں کر رہے، اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، اور رب کے ہاں کیا ہے، پسندیدہ ہے۔